اهدنا الصراط المستقيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قریش والوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ بات معلوم اور مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ کی آبادی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر نہ کھیتی ہوتی ہے اور نہ وہاں پر باغات ہے، جس کی وجہ سے جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکے، اس لیے بانی بیت اللہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی، یا اللہ اس شہر کو جائے امن بنا دے اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرمائے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور باہر سے طرح طرح کے پھل یہاں لایا جائے کرے۔ لیکن آج شاید دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہ ہو جیسی مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر پھل ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ والے بڑے افلاس اور تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قریش کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کیا کرے، تو قریش والے 2 ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ شام کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ تھا، یمن کا علاقہ گرم علاقہ تھا، تو قریش والے شام کے علاقے میں گرمی کے موسم میں سفر کرتے تھے اور سردیوں کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے۔ لیکن ان کے سفر کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی یہ لوگ جاتے تھے تمام لوگ ان کا ادب و احترام کرتے تھے، عزت کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بیت اللہ کے قریب کے رہنے والے تھے، بیت اللہ کے پڑوسی تھے، بیت اللہ کے خادم تھے، اور بیت اللہ کی تمام لوگ عزت کیا کرتے تھے، تمام لوگ ادب و احترام کیا کرتے تھے، تو بیت اللہ کی برکت سے تمام لوگ ان کی بھی عزت کرتے تھے۔ ورنہ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ ایک دوسرے کو لوٹ لیتے تھے، ایک دوسرے کا مال چھین لیتے تھے، یہاں تک کہ قتل و غارت گیری تک کی نوبت آ جاتی تھی۔ لیکن اس خطرناک زمانے میں قریش والوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ان سے مہنگا سامان لیتے تھے اور سستا سامان انہیں بیچ دیتے تھے۔ ان کا بہت ہی زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، بے خطر یہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو بے خطر سفر کرتے ہو اس میں تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے خطرناک زمانے میں، ایسے خطرناک ماحول میں بیت اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے تمہاری حفاظت فرمائی ہے، اور بھوک کے وقت میں اللہ رب العزت نے تم کو کھانا دیا ہے، اور دشمنوں کے خوف سے اور چوروں کے خوف سے آپ کو بالکل امان دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہی ہے، اس کو آپ اپنی برکت نہ سمجھے، اس کو اپنا ذاتی فعل نہ سمجھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لإیلاف قریش، کہ قریش کے عادی ہو جانے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر کے عادی ہو جانے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ڈر میں امان دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے 2 سفر ان کے لیے آسان کر دیے ہیں۔ قتل و غارت گیری کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے اتنے خطرناک زمانے میں ان کا سفر آسان کر دیا ہے، تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ اس میں مخاطب قریش والے ہیں، لیکن یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔
ہمارا جو کاروبار ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت ہی کا فضل ہے۔ اس لیے ہر حال میں، ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی وقت میں اللہ رب العزت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جتنی بھی نعمتیں ہمارے اوپر ہے، یہ تمام اللہ رب العزت ہی کا فضل ہے، ہمارا کوئی کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں قرآن کریم سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔